حماس نے غزہ جنگ کے خاتمے اور فلسطینی قیدیوں کے بدلے تمام یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ایک جامع معاہدے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے، جبکہ حماس ماضی میں بھی اسی طرح کے بیانات دے چکی ہے۔ عسکریت پسند گروپ نے بدھ کو دیر گئے اس موقف کا اعادہ کیا جب صدر ٹرمپ نے غزہ میں ابھی تک قید تمام زندہ یرغمالیوں کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ جنگ کے خاتمے کے بدلے میں غزہ سے اسرائیلی فوجی دستوں کا مکمل انخلاء، تعمیر نو کا آغاز اور غزہ میں داخل ہونے کے لیے درکار ہر چیز کی اجازت دینے کے لیے سرحدی گزرگاہوں کو کھولنا۔ حماس نے کہا کہ وہ ان کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو نے اس بیان کو اسپن اور کوئی نئی بات نہیں قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ جناب حالیہ دنوں میں نیتن یاہو بھی جنگ کے خاتمے کے لیے ایک جامع معاہدے کے حق میں رہے ہیں، لیکن یہ واضح ہو گیا ہے کہ اس کے معنی کے بارے میں ان کی سمجھ حماس سے بہت مختلف ہے۔ مسٹر نیتن یاہو نے کہا کہ اگر حماس اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ کی شرائط بشمول تخفیف اسلحہ سے اتفاق کرتی ہے تو جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ حماس اپنے ہتھیاروں کو ترک کرنے کے مطالبات کو بارہا مسترد کر چکی ہے۔ مسٹر اور حماس کا بیان نیتن یاہو کا رد عمل جنگ کے خاتمے کے معاہدے کے حوالے سے دونوں فریقوں کے درمیان تعطل کی یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔ اگرچہ دونوں نے سڑک کے نقشوں کا خاکہ پیش کیا ہے، لیکن ان کی شرائط اکثر ناقابل مصالحت دکھائی دیتی ہے۔ غزہ پر کچھ کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے، جس پر حماس تقریباً 2 دہائیوں سے حکومت کر رہی ہے، وہ ایک معاہدے کی خواہاں ہے۔ مسٹر نیتن یاہو تخفیف اسلحہ کے ذریعے حماس کے مؤثر ہتھیار ڈالنے پر زور دے رہے ہیں۔ بدھ کو مسٹر ٹرمپ نے کہا کہ اگر حماس 20 یرغمالیوں کو رہا کرتی ہے تو جنگ میں حالات تیزی سے بدل جائیں گے، یہ ختم ہو جائے گا، انہوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ غزہ میں مقیم کل 48 میں سے تقریباً 20 اسیران اب بھی زندہ ہیں۔ اسرائیلی فوج غزہ شہر پر بڑے پیمانے پر حملے کی تیاری کر رہی ہے، جسے اسرائیلی حکام نے غزہ میں حماس کے آخری مضبوط گڑھ کے طور پر پیش کیا ہے۔ اگر حماس اور اسرائیل عارضی جنگ بندی یا جنگ کے خاتمے پر راضی ہو سکتے ہیں تو یہ غزہ شہر کے رہائشیوں کو علاقے کے جنوبی اور وسطی حصوں میں اکھڑ جانے سے بچا سکتا ہے۔ حماس نے بدھ کے روز اپنے بیان سے قبل کہا تھا کہ اس نے مصر اور قطر کی جانب سے ثالث کے طور پر کام کرنے والے 2 ممالک کی طرف سے کی گئی مرحلہ وار جنگ بندی کی تجویز پر اتفاق کیا ہے۔ اس منصوبے کا آغاز 60 دن کی جنگ بندی سے ہوگا، جس کے دوران فلسطینی قیدیوں کے لیے کچھ اسرائیلی یرغمالیوں کے تبادلے کے ساتھ ساتھ جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے بات چیت کی جائے گی۔ پچھلے سال کے بیشتر عرصے سے مسٹر کیونکہ اسرائیل کی شرائط پر کسی جامع حل تک پہنچنا بہت مشکل ہوگا، نیتن یاہو نے مرحلہ وار جنگ بندی کے معاہدے پر اصرار کیا تھا۔ اگر مختصر جنگ بندی ہوتی ہے تو اسرائیل دوبارہ جنگ شروع کرنے کے لیے آزاد ہوگا، لیکن تقریباً 1 ماہ قبل ٹرمپ انتظامیہ کے مشنز کے لیے خصوصی ایلچی سٹیو اوٹکوف نے یرغمالیوں کے خاندانوں کے ساتھ ایک ملاقات میں کہا تھا کہ مسٹر ٹرمپ ان تمام مغویوں کی فوری رہائی چاہتے ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں۔ اسی عرصے میں مسٹر نے اپنے عوامی بیانات کے ساتھ شروع کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو اور حکومت میں ان کے اتحادیوں نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایک جامع معاہدے پر زور دینا شروع کیا جو تمام یرغمالیوں کو رہا کرے۔